السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سویڈن کے بارے میں کہ سویڈن میں ایک بدبخت شخص نے ایسی گرانہ حرکت کی کہ اس نے قرآن مقدس کو کورٹ سے اجازت لے کر جلایا۔ آخر اس نے ایسا کیوں؟ تو ہوا یہ کہ اس شخص نے چند آیات کا ترجمہ پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ کافروں کو مارو، ٹیکس لو، ان کو اپنے قابو میں رکھو۔ یہ شخص جو تھا اس نے ان چند آیات کا ترجمہ کر کے کورٹ کے سامنے پیش کیا کہ یہ کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ان غیر مسلموں سے ٹیکس لو، ان کو مارو، ان کو قتل کرو، تو میں اس کتاب کو جلانا چاہتا ہوں۔ اس کی اجازت اسے کورٹ سے مل گئی۔ اس اجازت کے بعد اس نے عید الاضحیٰ کے دن قرآن مقدس کو جلایا ہے۔ یہ بات سے آپ سب واقف ہیں۔ کیا قرآن مقدس میں سچ میں یہ لکھا ہے؟ ہاں لکھا تو ہے، مگر وہ کسی اور مواقع پر تھا جو آج ہم مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں ہے۔ لکھا وہ جو ہے وہ خاص موقع پر لکھا ہوا ہے، یعنی وہ جو واقعہ تھا اس کا اگر آپ پورا ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو وہ کوئی اور موقع پر ہے۔ اسی کو لے کر کویت نے اعلان کیا ہے کہ ہم انہی کی لینگویج میں یعنی سویڈش میں 1,00,000 بک چھاپیں گے اور سویڈن میں تقسیم کریں گے تاکہ یہ لوگ پھر پڑھیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اور پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام میں کتنا پیس ہے، اسلام میں کتنی جو ہے ایکتا ہے، اسلام کتنا جوڑنے کو بتاتا ہے، اسلام کتنا اخلاقیات والا مذہب ہے۔ تو اس کے لیے کویت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1,00,000 بکس سویڈش لینگویج میں ہی چھاپیں گے اور اس کو پھر سویڈن بھیجا جائے گا اور وہیں تقسیم کی جائے گی تاکہ وہاں کے لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس سے عبرت حاصل کریں اور جانیں کہ سچ میں یہ کتاب کیسی ہے، جو اس بدبخت شخص نے کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو ہونا تھا تو ہو گیا۔ اب لیکن اس کے بعد بھی ایک واقعہ یہ پیش آیا، وہاں کے لوگوں نے جو ہے قرآن مقدس کو سارے لوگوں کے سامنے پڑھا تو کچھ غیر مسلم بھائی بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ جو غیر مسلم تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ دیکھو ان کی کتاب کو جلایا گیا لیکن یہ جذبات میں نہیں آئے، غصائے نہیں، اور یہ لوگ آرام سے ٹھنڈے دماغ سے کام لے رہے ہیں اور جو ہے دیکھو کتنا آرام سے ایک قرآن مقدس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا کرتے کہ ہم ریلی نکالنے لگ جاتے اور سویڈن میں پوری ریلی نکلنے لگ جاتی اور پورے لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں تو اس کا الٹا اثر پڑتا، پھر الٹا اثر یہ پڑتا کہ لوگ سمجھتے کہ ہاں سچ میں ایسا ہی ہے، دیکھو تھوڑی سی بات پہ، یہ تھوڑی سی بات تو نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ان لوگوں کو ایسا لگتا کہ تھوڑی سی بات پہ دیکھو یہ روڈ پہ نکل آئے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ اپنے ذمہ داری میں لے لیا اللہ پاک نے، تو اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے ایک کی بے حرمتی کی، اللہ نے انہی کی لینگویج میں 1,00,000 چھپوا دی۔ اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ آج ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، کم سے کم ایک پیج تو صحیح، دن میں ایک مرتبہ ایک پیج تو پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہم تمام کو قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حق تو یہ تھا کہ ہم ایک دن میں ایک پارہ پڑھتے ہیں اور حافظ ایک دن میں 2.5 پارہ پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم پڑھتے کہاں ہیں، ہم کو تو وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کو ہدایت دے، آمین۔